اے ابو الہیثم تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو، رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور ابو بکر کو بھی اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی، ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں اور یہ امید سے آئے کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو، ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو الہیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکے، بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں۔ ابو الہیثم اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیج کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، مٹی کے پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اندر جاتے اور اپنی ایک بکری کا بچہ جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری بھی تھی، اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا۔ ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابو الہیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی۔ ابو الہیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے اے ابو الہیثم، اے میرے شوہر دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوٹ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مانگ کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہو یا ہم جیسے مولوی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے، اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، آج تمہارے یہاں سے گزریں گے، کھا کے جائیں گے۔ مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے، کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا، اس کی نہ مجبوری دیکھو نہ کچھ دیکھو نہ پریشانی دیکھو، یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئی، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ابو الہیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے، آئے ابو الہیثم اللہ کی قسم واللہ اے ابو الہیثم واللہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں
تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا، اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت میں ہو سکتا تھا اس کے لیے تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف 100 باراتیوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے؟ شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے؟ طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے، یہی فضول خرچی نہیں ہے؟ بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر، صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے؟ فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی۔ اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے؟ نہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں 2 مہمان ہے، مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا، تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں، آدھا کلو مچھلی لائیں، آدھا کلو پنیر لائیں، آدھا کلو دیسی لائیں، آدھا کلو، آپ اپنی بڑائی دکھا، دیکھو میں نے اتنے آئٹم آپ کے لیے بنا کے رکھ دیے۔ یہ فضول خرچی ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس پر سوال ہو، حساب و کتاب ہو۔ اچھے کام پر بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ چلیے، اب تو مدرسے والے سوچ رہے ہوں گے تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا، تو مدرسے میں جو 100 دے رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے بیچارے، وہ کہیں گے ہم کیوں زیادہ خرچ کریں گے۔ میں نے سب کا سب منع کیا ہے۔ آپ کے پاس سے پوری دولت ہی 100 روپے ہے تو آپ ساری کی ساری 100 روپے نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے، بتائیں گے۔ جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے، آپ کو بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے۔ اب 100 روپے آپ کے پاس 100 ہی مدرسے کو دے دیے، آپ کی پوری پونجی 100، اب کیا کرو گے؟ شام کو کھانا کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کے لیے؟ اللہ دے گا۔ پھر تو وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح، اللہ دے گا۔ بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اللہ اللہ، شام کو کھانا کہاں سے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ۔ ایسی لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام خور ہیں یہ لوگ، یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھری سے کاٹو، 1000 جوتے مارو اور ایک گنو۔ یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے، بوجھ۔ ایسی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے جو سب سے مبارک دن، عید اور بقرعید سے بھی زیادہ جس دن کی اہمیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے۔ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز مکمل ہو گئی تو آپ مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، جاؤ۔ کہاں؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ یعنی لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ مت پلو، ان کے اوپر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ۔ اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب مسجد میں مت بیٹھو، اب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو، مزدوری کرو۔ اور یہ بیٹھا ہوا اللہ سجدے پہ سجدے ٹھونکتا جا رہا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح رٹ رہا ہے، مالائیں جپ رہا ہے۔ ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، رام 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 رام، ادھر ہرے رام کر رہے ہیں، ادھر اللہ 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 کر رہے ہیں۔ بہت سے ملیں گے آپ کو، ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے، ہرے رنگ کی چادر لے کر بھیک مانگتے ہوئے،
صوفی لوگ، اور کہیں گے کیا فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں پہ چادر چڑھا، یہ کرے وہ، ان کو دے دو. اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہیں، ان کی شکلیں ان بھیک مانگنے والوں کی، صوفی، اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا. منہ میں تمباکو بھری، اجمیر والے بابا، ایسے ان کے منہ سے جملے تک نہیں نکل پاتے صحیح.